پریشانی کا جو اصل سبب ہے ہمارے ساتھ میں وہ ایک جھوٹ لگا ہوا ہے۔ ہم انسانوں سے وہ سوال کرتے ہیں جو سوال ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ جو انسانیت کے سوال ہیں وہ تو ہمارے ذہنوں سے نکل گئے۔ انسانیت کا سوال یہ ہے، ایک بات اور میں آپ سے عرض کر دوں، ہم لوگ خدا والے سوال کرتے ہیں، اللہ والے سوال، جو سوال اللہ کریں گے ان سوالوں کو ہم پوچھتے ہیں۔ آپ کس مسلک سے ہو، آپ کا کون سا مسلک ہے، یہ کوئی سوال ہمارے پوچھنے کے؟ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا اور بندے کا معاملہ، ہمارا اس میں کیا تعلق ہے؟ ہمارا جو مسئلہ ہے، ہمارا جو پوچھنے چاہیے، ہمارے جو سوال ہونے چاہیے وہ ایک انسانیت کے سوال ہونے چاہیے۔ اور آپ خیریت سے ہیں اور کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ آج کل بڑے آپ کم نظر آ رہے ہیں، خیر تو ہے سب، بچے ٹھیک ہیں؟ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانیت کا سوال ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی میری طبیعت خراب ہے، کس ڈاکٹر کے دکھا رہے ہیں آپ؟ فلاں ڈاکٹر، وہ تو بہت اچھا ہے، چلیے اگر وہاں سے نہیں تو کسی اور ڈاکٹر کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ انسانیت کے سوال ہیں ہمارے۔ اچھا، آپ کے کاروباری مسائل کیسے ہیں؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ انسانی سوال ہیں ہمارے۔ ایک آدمی روزانہ ہمیں مسجد میں دکھائی دیتا تھا، 2-3 روز سے نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ان سے معلومات کریں، آپ کہاں ہیں؟ خیر تو ہے؟ آپ دکھائی نہیں دے رہے کئی روز سے، آپ صف اول کے مقتدی ہیں، صف اول کے نمازی ہیں، آپ نظر نہیں آ رہے، دل بے چین ہوا میں دیکھ کے آؤں، معلومات کروں۔ یہ تو ہمارے ہاں سے بالکل سب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم کسی خیریت معلوم ہی نہیں کرتے، ہم کسی کی خیریت معلوم ہی نہیں کرتے۔ یہ سوال انسانیت کے ہیں، یہ انسانیت کے سوال ہمارے ہاں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اور جھوٹ اتنا پنپ رہا ہے، دن پہ دن جھوٹ پہ جھوٹ بولو چلے جا رہے ہیں، جبکہ جھوٹ پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے لعنت فرمائی، جھوٹے آدمی پہ لعنت فرمائی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جھوٹ انسان کے نیک اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو دیمک۔ اور میرے استاد تو یہ فرمایا کرتے تھے، جب میں بچہ تھا پڑھنے جاتا تھا تو میرے استاد فرماتے تھے کہ جھوٹے آدمی کے منہ سے بدبو آتی ہے جی۔ اور مزید آپ یہ دیکھیں کہ جھوٹے آدمی کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ اس نے آپ سے کیا کہا، ان سے کیا کہا، ان سے کیا کہا، وہ بھول جاتا۔ جھوٹے آدمی کے اندر بہت ساری ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ حافظہ کمزور ہو جائے گا، میں نے کس سے کیا کہا، اس نے کیا کہہ دیا۔ اس کے علاوہ انسان کے نیک اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو دیمک۔ جھوٹ اتنی بڑی بلا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جھوٹ کہاں نہیں بولا جا رہا، ہر جگہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہر جگہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ بچوں کے نکاح بیاہ ہوں گے، شادی ہوگی، نکاح میں ان کا نام درج ہوگا، پوچھا جائے گا جی آپ کے بچے کا نام کیا؟ فلاں۔ عمر کیا ہے؟ 22 سال لکھ دو۔ 32 سال کا بیٹا ہے، عمر 22 سال لکھوائی جا رہی ہے، 22 سال لکھ دو۔ اور لکھنا پڑتا، مولانا کو بیچاروں کو کیا پتا، وہ تو لکھ دیں، اچھا جی ٹھیک ہے، جان بوجھ کے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی سسٹم بھی نہیں ہے۔ بچے کی پیدائش پہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ سے خرچ کرنے کا رواج ہے، لیکن اس کا نام درج کرانے کا رواج نہیں ہے کہ اس کا نام درج کرایا جائے۔ میونسپلٹی میں جائیں، اس کا نام کا بتائیں کہ بھئی ہمارے ہاں ماشاءاللہ سے ولادت ہوئی ہے بیٹے کی، یہ نام ہے۔ ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے، بڑے نا کے برابر۔ اب تھوڑی سی سختی ہوئی ہے تو لوگ دوڑے پھر رہے ہیں، بھاگے پھر رہے ہیں۔ اسی طرح سے بیٹیوں کا حال ہے، بیٹی کی عمر 27 سال، لکھ دو 19 سال۔ اچھا جی 19 سال لکھی جا رہی ہے۔ بڑی کڑوی باتیں ہیں، بڑی کڑوی باتیں ہیں۔ آپ کو ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، زیادہ عمر والی بچی سے جب نکاح ہوتا ہے تو بچے ہونے میں دشواری ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ آپ کسی اپنے فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کریں، ڈاکٹرنی سے مشورہ کریں، وہ بتائیں گی۔ ایک عمر ہوتی ہے شادی کی بھی، نکاح کی ایک عمر ہوتی ہے، تو اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور والدین کا اس وقت پہ، اب سے پہلے بھی، لیکن اس وقت پہ تو بہت ہی ضروری ہے، اگر آپ بچوں کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بس وقت پہ ان کا نکاح کر دو، وقت پہ ان کا نکاح کر دو، ورنہ بچے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ امانت میں خیانت ہو رہی ہے، دن پہ دن امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ آج کا پہناوا دیکھیں، بازار میں کیا، گھر میں کیا، گلیوں میں کیا، شہر میں کیا، قصبے میں کیا، دیہات میں کیا، سب میں عریانیت نظر آتی ہے۔ کہاں بچے جی پائیں گے، کہاں بچے رہ پائیں گے؟ نہ بچیوں کو سدھ ہے پہننے کی، نہ بچوں کو سدھ ہے پہننے کی۔ اس پہ تو اللہ کے لیے کم سے کم توجہ دینی چاہیے۔
کہ بچوں کے نکاح بیاہ وقت پہ کر دو، صرف آپ اپنی ناک کی خاطر، شان شوکت کی خاطر اپنے بچوں کو جوان کر لیتے ہیں۔ آپ خود بھی تو سوچیں، 50 سال پہلے آپ کی عمر 20 سال کی تھی، آپ کا نکاح ہو گیا، جبکہ اس زمانے میں تو اتنا ننگا پن بھی نہیں تھا جتنا آج ہے۔ آپ کو تو خود سوچنا چاہیے، اگر 50 سال پہلے یا 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے آپ کی 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے تو آپ تو اپنے بچوں کے 18 سال میں کر دینی چاہیے تھی، لیکن آپ ایسے سوچتے نہیں ہیں۔ صرف اس لیے نہیں سوچتے فلاں نے گاڑی دی ہے تو مجھے بھی گاڑی دینی ہے، اور فلاں کے بیٹوں کو گاڑی ملی ہے، ہم بھی رشتہ ایسی جگہ کریں گے جہاں سے ہمیں گاڑی ملے۔ ارے اللہ کے لیے کیوں اپنا آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہو، خطرے میں ڈال رہے ہو، خسارے میں ڈال رہے ہو، نقصان میں جا رہے ہو آپ۔ بچے بھی اور بچیے بھی آپ کی وجہ سے دونوں نقصان میں ہیں۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں آپ، اولاد کا گناہ باپ کی گردن پہ رکھا جائے گا، اولاد کا گناہ باپ کی گردن پہ رکھا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی بیوی اپنے آپ کو شام کے وقت میں یعنی مغرب کی نماز کے بعد میں اپنے آپ کو بناتی سنوارتی نہیں ہے، اور اس کا شوہر جو ہو کہیں بدزن ہو کہ دوسری جگہ جاتا، اس کا گناہ، شوہر کا گناہ اس بیوی پہ پڑے گا۔ کیا بتائیں، کیا بتائیں آپ کو۔ اسلامی تعلیمات تو یہی ہے کہ شام کے وقت میں عورت کو اپنے آپ کو تھوڑا سنوار لینا چاہیے، سنوارنا چاہیے، بنا سنوار کے، بن سنور کے بیٹھنا چاہیے، تاکہ اس کا شوہر آئے اور اس کا دماغ کہیں دوسری جگہ نہ جائے۔ ارے ان باتوں میں آپ شرم کرتے ہو پوچھنے میں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اندر یہی خوبی تھی کہ وہ تمام مسائل میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلومات کیا کرتے تھے۔ آپ ایسے ویسے جو مسائل ہیں ایسے ویسے لوگوں سے معلوم کرتے ہو، لڑکوں سے معلوم لڑکے لڑکوں سے معلوم کرتے ہیں، کیونکہ ماحول دینی نہیں ہے۔ اگر دینی ماحول ہو تو کسی عالم سے معلومات کرے۔ میرے بھائیو سوچو، سمجھو اس بات کو۔ آج ہمارے گھروں میں بچوں کی کیا عمر ہے، بچی کی کیا عمر ہے، خود دیکھیں آپ کی عمر میں۔ اور دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ اب باپ پوچھ رہا ہے بیٹے سے، 25 سال کی عمر ہو گئی بیٹے کی، باپ پوچھ رہا ہے اب بھائی میں یہ چاہ رہا ہوں تیرا کہیں رشتہ کر دوں۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں ابھی رہنے دو، ابھی پاپا رہنے دو، ابھی 2 سال رہنے دو، میں پہلے اس کا سلمہ کا نکاح کروں گا، اس کے بعد اپنا کروں گا۔ باپ اس بات کو سن کے باہر تعریف کے پل باندھ رہا ہے۔ لڑکا بہت ہی ذمہ دار ہے، گھر کی ذمہ داری کو بڑا محسوس کرتا ہے۔ میں نے ابھی اس سے کہا تھا بھائی ایک رشتہ بہت اچھا آ گیا ہے، میں تیرا رشتہ کر دوں۔ لڑکا کہنے لگا نہیں پاپا ابھی بالکل نہیں، 2 سال تو بالکل نہیں کرنا، مجھے سب سے پہلے سلمہ کا مجھے دیکھنا ہے، اس کے بعد میں اپنا کروں گا۔ ارے پاگل، تیری عمر 30 سال پہلے 20 سال کی تھی، تو نے نکاح کر لیا، 6 بچوں کا باپ ہو گیا، آج بچے سے پوچھ رہا ہے تیرا رشتہ کر دوں۔ 25 سال کا لڑکا جو آج 40 سال کی عورت سے اور 45 سال کی عورت سے حرام خوری کرتا، وہ برداشت ہے، لیکن لڑکے کا نکاح کرنے کے لیے ابھی ذہن میں نہیں آئی آپ کے بات۔ بڑی کڑوے سچ ہے، زنا کرنے کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ کو سب اس کا علم ہے۔ آپ اپنے بچے کو بالکل فرشتہ خصلت سمجھ بیٹھے ہیں کہ نہیں میرا بچہ بڑا فرشتہ خصلت ہے، بعد میں سمجھ میں آتی ہے او یہ بچہ وہاں جا رہا تھا۔ یہ سارا گناہ آپ کی گردن پہ رکھا جائے گا۔ بچے کی، بیٹے کی عمر اگر مثال کے طور پہ 25 سال ہے اور لڑکی کی عمر مثال کے طور پہ 25.5 سال ہو جائے، او نہیں، لڑکا تو بعد میں منع کرے گا، پہلے باپ ہی کھڑا ہو جائے، ماں الگ کھڑی ہو، نہیں جی ہمارے لڑکے کی عمر تو 25 سال ہے، لڑکی کی عمر 25.5 سال ہے، نہیں ہم نہیں کریں گے۔ ارے اپنے لڑکے کو تو دیکھ کہاں جا رہا ہے، وہ 40 سال کی عورت کو چھوڑ رہے ہیں، 45 سال کی عورت کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ بڑے کڑوے سچ ہے، آنکھوں سے پٹی باندھ رکھی ہے اولاد کے لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد کا گناہ باپ کی گردن پر رکھا جائے گا۔ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرو اور انہیں پورا کرو، وقت کی نزاکت کو دیکھو، ماحول کو دیکھو، پھر اپنے بچوں کی عمروں کو دیکھو۔ ہاں جب جاگو جبھی سویرا ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔